تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس کے پاس چاروں طرف سے رزق تھا، خوش عیشی تھی، امن تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو عذاب میں ڈالا، ایک بھوک کے عذاب میں اور ایک خوف کے عذاب میں۔ خوف کے عذاب میں تو غیر مسلم کو دنیا میں عذاب نہیں ملتا۔ میں مثال دے رہا تھا، آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ایسا ہے جو آپ کو مانتا ہی نہیں، اکڑ ہے اس میں، منہ پہ جواب دے دیتا ہے، تو آپ اس کو ڈانٹنا چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ آپ کو اس سے امیدیں ہی ختم ہو گئیں، آپ کہو گے چھوڑو یار۔ جو فرما بردار ہے اسے آپ تنبیہ بھی کرو گے، کوئی غلطی کرے گا ٹوکو گے بھی۔ تو یہی حال ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو ڈانٹتا بھی ہے، اللہ ان کو ٹوکتا بھی ہے، لیکن اللہ کے ڈانٹنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سزائیں دے کے۔ نافرمانی کرو گے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، اجتماعی گناہ ہوں گے اجتماعی عذاب آئے گا۔ کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس ترقی کو وہ اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ ڈھیل ہے۔ کوئی بات نہیں، خنزیر کا گوشت بھی کھاؤ، زنا بھی کرو، ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ بھی کرو، پھر بھی ترقی پہ ترقی، حالانکہ یہ سارے جرم ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں آسمان سے بارشیں برساتا ہوں، ما لکم ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، یہ درخت تم نے ایجاد نہیں کیے ہیں، یہ میں نے بنائے ہیں۔ زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، اس سے تناور درخت میں بناتا ہوں۔ جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، سوکھے چارے سے چکنا گاڑھا دودھ میں نکالتا ہوں۔ کوئی ہے طاقت جو سوکھے چارے سے کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے جو سوکھا چارہ کھلاؤ اور چکنا گاڑھا دودھ نکلے اس سے؟ کافر بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوب مزے اڑا کے استعمال کرتے ہیں ساری نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، لیکن اپنے بنانے والے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور انکار کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، ہم ایوالو ہو کے بنے ہیں، بڑا لفظ آج کل مارکیٹ میں چل پڑا ہے، ہم کیا ہوئے ہیں؟ ایوالو، ارتقاء کے نتیجے میں۔ آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ارتقاء خود بخود آنکھ کیسے بن گئی؟ ناک کیسے بن گئی؟ کروڑوں خربوں سال میں بھی نہیں بن سکتی۔ جذبات کیسے پیدا ہو گئے؟ احساسات کیسے پیدا ہو گئے؟ ہنسنے کی بات پہ ہم ہنستے ہیں، رونے کی بات پہ ہم روتے ہیں۔ یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک طرف کہتے ہیں اس کائنات میں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں انسان خود بخود بن گیا۔ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، ذرا رسپانس چاہیے۔ تو تضاد ہے یا نہیں؟ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بگ بینگ خود بخود ہو گیا، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک سیل خود بخود وجود میں آ گیا، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سیل میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے بندر بنے، بندر سے تم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، اور پھر پورے بندر کے بال ختم ہوتے ہوتے پورا جمشید صاحب بن کے چل رہے ہیں مارکیٹ میں۔ خود ہی کہہ رہے ہو خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب کرنے پر آئے تو سب کچھ کیا کر دیا؟ سائنس کہتی ہے نا اس کائنات میں خود بخود، بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نیوٹن بول کے گیا ہے، نیوٹن کوئی مولوی تھا، سائنسدان تھا، وہ بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے۔ بتاؤ کریشن کا عمل زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ کا؟ کریشن۔ چینجر کے بغیر چینجنگ ہو نہیں سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن ہو گئی۔ یہ لمبی لمبی پھینک تو دنیا میں جتنی پھینکنی ہے پھینک دو، آخرت میں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کہے گا تم نے میرا انکار کس فضول بات کی بیس پہ کیا ہے تم لوگوں نے۔ ایک طریقہ کیا ہے خدا کی نافرمانی کا؟ کہ آپ نے اس کے وجود کا انکار کر دیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کے وجود کو مانتے ہیں کہ گاڈ ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ نہیں ہے، کوئی بھی ہے گاڈ۔ یہ بھی بڑے بہترین طریقہ ہے خدا کے انکار کا، ایک بڑا یوں سمجھے کہ ٹیکنیکل طریقہ ہے جس سے آپ ایک دیکھنے میں اچھے بھی بن جاتے ہیں۔ بھائی میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن میں اس خدا کو کیوں مانوں جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں؟ بھائی گاڈ ہے، کوئی کریٹر ہے۔ مولویوں کے آج کل ایک جملہ آ گیا ان لوگوں کی زبان پہ، مولویوں والے گاڈ کو کیوں مانوں میں؟ ہے بھائی کوئی کریٹر ہے نا،
بھائی ادھر توجہ رکھیں نا, کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا, تو اللہ کے بغیر کائنات یہ کہاں سے آئیں گے؟ سائنس زیادہ سے زیادہ یہ مان لے گی بھائی کریٹر ہے, تو وہ والا کریٹر جس کو خدا کہا, اللہ کہا جاتا ہے, وہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ بھی خدا کے انکار کا ایک بظاہر مہذب طریقہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مہذب طریقہ سے بھی خدا کو غضب آتا ہے. وجہ کیوں اللہ کو غضب آتا ہے اس کو سمجھیں. یہ بھی انکار کا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ نے انکار بھی کر دیا اور آپ اچھے بھی بنے رہے کہ میں گاڈ کو مانتا ہوں. دیکھو ایک خدا وہ ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں, جس کو یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, سب ایک ہی کو مانتے ہیں نا, سب مانتے ہیں. وہ ہے وہ اللہ جو کہتا ہے میں نے تورات نازل کی, میں نے انجیل نازل کی, میں نے قرآن نازل کیا, میں نے آدم علیہ السلام کو بھیجا, میں نے اسماعیل علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ ابن مریم کو. میرا لوگوں سے رابطہ ہے پیغمبروں کے ذریعے اور میری کتابوں کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک وہ ہے, اس کو اللہ ہی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ. اور وہ اپنا نام بھی بتا رہے کہ میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اے اللہ, اے کریٹر, تیری صفات کیا ہیں, تیری کیا کوالٹیز ہیں, وہ بتاتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, میں وہ ذات ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی, زندہ ہوں. القیوم, زمین اور آسمانوں کا تھامنے والا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کس کا ہے؟ میرا ہے, میری چلتی ہے اس کائنات میں. ولا یؤودہ حفظہما, مجھے زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, نہ میری کوئی زوجہ ہے نہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. لیس کمثلہ شیء, میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہ کریٹر ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. اگر کوئی اور کریٹر ہے تو فرض کر لو معاذ اللہ نقل کفر, مسلمانوں کا جو خدا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے, وہ فیک ہے, فرض کرو, تو اوریجنل والا مارکیٹ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ پھر بہت مشکل ہے ہماری بات سمجھنا. تو اوریجنل پھر لاؤ نا مارکیٹ میں. کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا تو وہ آئے نا, وہ بولے یہ غلط بول رہا ہے بھائی, یہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے, ملاؤں کے بنائے ہوئے خدا ہے, یہ ملاؤں کا, یہ ملاؤں کا بنایا ہوا ہے, میں ہوں اوریجنل. دیکھو امریکہ نے سفیر بھیجا, آیا وہ سفیر بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ پیغام ہے کہ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ میسج بھیجا ہے, کیونکہ آج کل وہ امن کے وہ کرا رہے ہیں نا, تو حاجی بنے میں ٹوپی ووپی سفید کرتا شلوار میں, لوگ ان کی تصویریں بھی شائع کر رہے ہیں بھئی نوبل انعام ملنا چاہیے. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سفیر آیا, صحیح ہے نا, اس کے پاس پیغام ہے, اس کے پاس سوٹ ٹائی 3 پیس سوٹ میں جو ایک ہوتا ہے ایک سفیر کا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے, سارا گیٹ اپ بھی وہ پیغام بھی لے کر آیا, بھئی یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا. ایک دوسرا گھوم رہا ہے, ایک بندہ آ کے کہتا ہے یہ اوریجنل سفیر نہیں ہے. تو ہم کہیں گے نا کون سا اوریجنل ہے, کہتے ہیں وہ والا ہے. تو وہ پھوٹے نا آ کے کہ میں اصل ہوں, تو کیوں بول رہا ہے؟ وہ منہ سے پھوٹ کیوں نہیں رہا کہ بھائی یہ 2 نمبر ہے, میں کون سا ہوں؟ تو کریٹر اگر ہے تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ بولے نا کہ مسلمانوں نے جس کو اللہ بنایا ہوا ہے, جو تورات نازل کر رہا ہے, جو انجیل نازل کر رہا ہے, جو زبور نازل کی, جس نے قرآن نازل کیا, بھائی یہ فیک ہے, اوریجنل میں ہوں. جو کمبخت بول نہیں رہا, منہ سے کچھ پھوٹ نہیں رہا, گونگا ہے, بہرا ہے, نہ سنتا ہے, تو گونگے بہرے پر ہی ممال لے کر آئیں یا بولتے خدا پر ہی ممال لے کر آئیں؟ ہم کوئی پاگل تھوڑی ہے. کوئی کریٹر ہے, کیا کریں, ہے تو کرنا کیا ہے ہم نے؟ بھائی کریٹر ہے تو وہ صرف آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ ہی ہے جو رہنمائی کر رہا ہے, باقی کسی نے رہنمائی کی نہیں ہے, اپنا انٹروڈکشن ہی نہیں کرا رہا. تو میرے بھائی ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن. ایک دلہن تھی, شادی ہو رہی ہے, دولہا کو لا کے بٹھا دیا, کہہ رہی تیرا دولہا نہیں ہے. دلہن بولے گی پھر کون سا ہے, کہاں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. وہ کہہ رہے بھائی پھر فی الحال تو میرے پاس یا تو سچی مچی کا لاؤ. اور وہ کتنا بے غیرت دولہا ہے کہ تیری دلہن کے پاس کوئی دولہے کے گیٹ اپ میں جا کے بیٹھ گیا اور تو منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہا, دلہن کو بتا ہی رہا کہ یہ نہیں ہے, میں ہوں. تو دولہا ایسا بے غیرت نہیں ہو سکتا میرے بھائی. خدا تو غیرت والا ہوتا ہے. اوریجنل خدا چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے جب مسلمانوں کا فرض کر لو یہ معاذ اللہ نقل کفر جھوٹا خدا اگر ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے, تو اوریجنل والا کیوں نہیں بتاتا کہ
اس کا چپ رہنا اس کی علامت ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. جو ہے وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کی ناشکری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو غیر مسلموں کے پاس ہم کہتے ہیں خدا ہے مگر وہ اللہ نہیں ہے. پھر اس خدا کا کرنا کیا ہے بھائی؟ اس کے تو احکام ہی نہیں پتا ہمیں کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا. ہمیں تو جو اللہ ہے اسی سے پتہ چلتا ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، ایک ایک آیت بتاتی ہے اور آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس کے مضامین دنیا میں جن لوگوں نے بھی دعوے کیا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، بہت سے مذاہب دعوے کرتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے. آپ ان کو پڑھ کے تو دیکھو، ان کا مضمون بتائے گا کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کی کتاب نہیں ہے. چہ جائے کہ یہ کس کی کتاب ہو؟ اللہ کی کتاب. اتنا تضاد، اتنا ٹکراؤ، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں، ایسی باتیں جن پہ ان کے مذہبی رہنما عمل ہی نہیں کر سکتے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھو کیا صاف ستھرے. جو مولویوں کے آپس کے پھڈے ہیں نا، یہ قرآن ذمہ دار تھوڑی ہے. قرآن کی تعلیمات تو الحمد سے لے کے والناس تک 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، اللہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. بھائی مذہب کا تصور کیا ہے؟ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض، کون سی چیزیں جرم ہیں، کون سی چیزیں نیکی ہیں، کن چیزوں پہ سزا ملے گی، کن چیزوں پہ اجر ملے گا. تو اللہ کہتا ہے دائیں مت جاؤ، آؤ تعالوا آؤ. ایسا لگتا ہے یعنی قرآن بلاغت کی کتاب ہے نا، جیسے کوئی بہت کنفیوز ہو، پریشان ہو، یار میں ادھر جاؤں، میں ہری پگڑی پہنوں، میں سفید پگڑی پہنوں، میں نیلی پگڑی پہنوں، میں سرے سے پگڑی نہیں پہنوں، میں صرف ٹوپی کراؤں، ٹوپی پہنوں ہی نہیں، میں کیا کروں؟ میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں نا آج کل. کیا خیال ہے فرقے مارکیٹ میں؟ تو قرآن کہہ رہے تعالوا آؤ ہم تمہیں بتا دیں. جیسے کوئی پریشان ہو نا بیٹھا ہوا، ہم کہتا ہے بھائی ادھر آ یار، گڈی نو سائڈ تے لا. ادھر آ یار، پنجابی میں کہتے ہیں گڈی نو سائڈ تے لا. ذرا سائڈ تے آ، میں تینوں بتاتا ہوں. جتنی پنجابی آتی ہے اتنی چلاتا ہوں، میں روک دیتا ہوں. یہاں والے غصہ کرتے ہیں یار. تو میں نے، اللہ کہتے ہیں تعالوا آؤ ادھر بیٹھو ہم تمہیں بتاتے ہیں ما حرم ربکم، تمہارے رب نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ ہے خدا کا کلام. جن کتابوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، خدا کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن وہ ہیں انسانوں کی، ان میں یہ نہیں. ان میں ہزاروں خدا ہیں. اولاد دینے والا یہ بھگوان ہے، بگڑی بنانے والا یہ ہے، اور سورج کی عبادت کرو، چاند کی عبادت کرو، چوہوں تک کی عبادت ہوتی ہے، آگ کی عبادت ہوتی ہے. میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں جتنے ہوٹلز ہیں نا، ہر ہوٹل میں ایک چھوٹی سی مورتی رکھی ہوئی ہے اور مورتی یوں کر رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ بھگوان ہے تو یہ یوں کر رہا ہے، کسٹمر کو لا رہا ہے. آ جا. تو جس ہوٹل میں یہ ہوگا اس میں کسٹمر زیادہ آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسٹمر کیا ہوں گے؟ میں نے کہا یہ تو یوں ہی ہے، تھوڑا سا تو یوں کرے نا. کیا خیال ہے؟ تو جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو بھائی، ہم قرآن جب دیکھتے ہیں تو قرآن کے پیرالل کوئی کتاب ہی نہیں ہے. اتنے صاف ستھرے. ابھی کینیڈا جانا ہوا میرا چند مہینے پہلے، تو وہاں ایک مسیحی تھے جو اسلام قبول کیا. انہوں نے بہت پہلے پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے، یعنی ان کے کسی مدرسے میں ایڈمیشن لیا انہوں نے. پھر وہاں سے عالم بنے، باقاعدہ انگریز تھے لیکن پورا عالم بنے ماشاءاللہ. اتنی خوبصورت داڑھی ان کی بیوی بھی باپردہ. تو میں نے ان سے پوڈ کاسٹ کی، میں نے کہا آپ کیسے اسلام لائے؟ میں نے کہا میں بہت سارے مذاہب پڑھتا تھا. میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا یار اتنا تو صاف ستھری فطرت کو اپیل کرنے والی کتاب ہے یہ تو الگ ہی دنیا میں مجھے لے گئی. ورنہ مذاہب جتنے بھی ہیں کنفیوژن ختم نہیں کرتے، کنفیوژن بڑھاتے ہیں آپ کی کنفیوژن. تو اللہ نے کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو نظام عالم تباہ ہو جاتا.
تبھی ملک کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے جس کو آج کل عربی میں اور آپ شہباز شریف کو سمجھتے ہیں ہم لوگ بیوقوف ہیں. سربراہ ایک ہی ہوتا ہے, دو ہوتے ہیں, ملک کیا ہو جاتا ہے, تباہ ہو. تو کیا ہوا, نہیں یہ نہیں کٹوا, سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, خود شہباز شریف کو بھی پتا ہے. ہمیشہ سے ایسا ہی ہے, یعنی یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. تبھی میں لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, یار یہ کیا فوج کی سب جگہ گھسی ہے. تو بھائی فرسٹ ٹائم ہوا ہوتا نا, تو پاکستان جب سے بنا ہے تو اس وقت سے یہی چل رہا ہے. تو جو چیز یوز ٹو ہو جانا چاہیے, میرا خیال ہے, بلا وجہ کی بحثوں میں ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لاتی بھی وہی ہے, اتارتی بھی وہی ہے. جب انہوں نے ہی کرنا ہے تو ہمیں اور آپ اپنی صلاحیتیں کیوں برباد کریں. ہاں ایک ریکارڈ کروا دیا کرو, ایک احتجاجی بیان, تھوڑا سا سکون سا مل جاتا ہے. اس سے زیادہ ہونے والا مجھے نہیں امید کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. مانو گے تو ڈنڈے سے منوا دیں گے. دیکھو حضرت حکیم اختر صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے, یہ بھی نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے, سیم گیم کھیلتے ہیں, لیکن ہے یہی وہ ایک جگہ نا, اونٹ, گائے اور دمبا, یہ کسی جنگل میں یا کسی صحرا میں تھے. تو اب بھوک لگی تینوں کو, اونٹ کو بھی اور یہ پاکستان کے حالات پہ ہے, گائے کو بھی اور دمبے کو بھی. اور گھاس کی ایک گٹھری نظر آئی. اب بھائی تینوں میں سے ایک ہی کھا سکتا ہے. تو گائے نے بولا دیکھو صبر کرو ذرا, ابھی نہیں, ایک گٹھری ہے, بندے تین ہیں, تو ہم کوئی معیار تو متعین کریں نا کہ کون کھائے گا. تو اب گائے نے سوچا اگر میں یہ بولوں جو ہم میں بڑا ہے وہ کھا لے تو پھر تو اونٹ کھا لے گا. تو گائے نے بولا جو سب سے پہلے دنیا میں آیا تھا نا وہ کھائے گا. تو دمبے نے بولا دیکھو میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کیا تھا, دمبا, لیکن کسی حدیث سے ثابت نہیں, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کیا تھا, دمبا. تو میں تو ہزاروں سال پرانا. گائے نے بولا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ٹریکٹر ایجاد ہو چکے تھے. نہیں بھائی کوئی ایجاد نہیں ہوئے تھے, یہ میرا پاؤں لگے گا یہ گرے گی. تو کوئی ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو کہا ہل کس سے چلاتے تھے, بھائی بیل سے. اس کا مطلب میں اتنی پرانی ہوں. اونٹ کے پاس تو ہسٹری ختم ہو گئی. کیا کہہ رہے ہیں, اونٹ کے پاس ہسٹری, اس سے پہلے سے تو ہسٹری لکھی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے نا کسی کو کیا تھا. اونٹ نے وہ گھاس کی گٹھری اٹھائی, اپنی گردن پہ رکھی. انہوں نے بولا آپ اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اس نے بولا میں سب سے بعد میں آیا, میں سب سے اینڈ میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر یہ گٹھری دو. انہوں نے ہمت ہے اونٹ نکال دو, اونٹ گردن پہ. سمجھ گئے آپ, اچھے بھی سمجھیں. خیر, تو قرآن کی تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح کتنی واضح ہیں. لا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. تو بھائی ہم سب یہ عہد کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہاں بھی انسان نے ڈنڈی ماری ہے, شیطان اپنا کام کر رہا ہے. نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے حلال کر کے پئیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا. جیسے جب چرس سوسائٹی میں لیگل ہوگی نا تو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ کے نام سے بکے گی, وہ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر کے نام سے بکے گی. ہوگی وہ چرس ہی, ڈاکٹر بھی پی رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے مولانا لوگ بھی. بھائی تو چرس تھوڑی اینٹی ڈپریشن پاؤڈر, سمجھ رہے ہیں. تو ایسے ہی انسان نے شرک کے ساتھ یہ کیا. جنہوں نے شرک کرنا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ابے بھائی ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان بزرگوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. یہ قبر والے بزرگ اللہ کے نیک بندے تھے, یہ تو اللہ کی عطا سے یہ کرتے ہیں یہ کام. اللہ کی عطا سے, اللہ ہمارے نبی اللہ کی عطا سے ہمیں عطائیں کرتے ہیں. جب ہم نبی کو پکارتے ہیں نبی اللہ کی عطا سے یہیں سے سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں. بھائی قرآن جس شرک کی نفی کر رہا ہے وہ یہ کہ میں نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. اس شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے.
ورنہ ایک خدا کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتے ہیں ان بتوں کی عبادت کرنے والے سے پوچھو کہ کس نے اس کائنات کو بنایا, کہیں گے ایک اکیلے اللہ نے. کس کے پاس اختیارات ہیں؟ ایک اکیلے اللہ کے پاس. وہ بھی یہی مانتے تھے, لیکن کہتے تھے بھائی اللہ کے نیک بندے تھے تو ہم نے ان کے مجسمے بنا لیے ہیں, جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے, تو ان کو اللہ نے, اس کو اللہ نے اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا ہے, اس کو اللہ نے ملازمت کا اختیار دیا ہوا ہے, اس کو اللہ نے یہ اختیار. اللہ نے کہا میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا, کیونکہ میرا کوئی وزیر نہیں ہے. حکومت اختیارات بانٹتی ہے, حکومت کو ضرورت ہوتی ہے وزیروں کی, سارے کام حکومت خود نہیں کر سکتی. اللہ کہتا ہے میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں, مجھے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے. تم پکارتے ہو براہ راست, تمہاری پکار مجھ تک پہنچتی ہے, اور میں ہر شخص کی فریاد رسی, اربوں کھربوں لوگ ایک ٹائم پہ مجھے پکارے, سب کی پکار کو سنتا ہوں, سب کی حاجات کو پورا کرنے کی ہر وقت طاقت رکھتا ہوں. مجھے کسی کو نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو اس امت میں شرک آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں یا رسول اللہ مدد کے نعرے ہم لگاتے ہیں. میں نے کینیڈا میں بیان کیا توحید پر, لوگوں نے کہا اختلافی مسئلے بیان کر کے چلے گئے. کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے. میں نے کہا اگر توحید بیان کرنا بھی اختلافی ہے تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں تشریف لانے کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنا براڈ مائنڈیڈ تو نہیں بنے گا آدمی کہ یار وہی پھر لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے. بھائی کلمے میں تھوڑی کوئی اختلاف ہے. ہاں ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھو, بغیر یوں کر کے پڑھو, یہ اختلافی مسئلہ ہے, چلتا ہے یار, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ یہاں ہاتھ باندھو, یہاں بھی اختلافی مسئلے. توحیدی میں اختلاف ہو گیا, اسلام کی بنیادی ہلا دی. ختم نبوت میں اختلاف ہو گیا, بھائی اسلام کی بنیاد ہلا دی آپ نے. وہی ہو گیا, ایک بچہ آیا مدرسے میں گاؤں سے پڑھنے کے لیے, پڑھتا تھا نہیں, آتا واتا کچھ نہیں تھا. جب واپس جانے لگا نا, وہ اپنے استاد سے بولا استاد جی میں جب گاؤں میں جاؤں گا تو لوگ مجھ سے مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں گے, طلاق کا مسئلہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, وراثت کا مسئلہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور جو ہے نماز کا سردا صاحب لازم ہے کہ نہیں. تو میں تو پھنس گیا. تو استاد نے کہا بھائی تو ایسا کرنا, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے گہری سانس لینا, جیسے کوئی بہت ڈیپ میں جا کے غور کر رہا ہے, اور پھر کہنا اصل میں ایکچولی اس میں کچھ اختلاف ہے فقہا کا. فقہا کا کیا ہے؟ تو لوگ سمجھیں گے یار ریسرچر تو یہی ہوتا ہے. یہ کیا دیسی مولوی, یہ کٹ جواب. ریسرچ ہے بھائی. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی پتہ ہے, امام شافعی کا بھی پتہ ہے اس کو, امام احمد کا بھی پتہ ہے, امام مالک کا بھی پتہ, سفیان ثوری کا بھی پتہ رحمہ اللہ. یہ سب بڑے بڑے مجتہدین کا اس کو پتہ ہے اختلافات. تو اب وہ یہی کہ بھائی یہ کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہے, اختلاف ہے علماء کا اس میں. لوگ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں. اب اس کو عادت پڑ گئی, ہر مسئلے میں کہتا علماء کا اختلاف. ایک دن ایک آدمی نے بولا کہ ہر جگہ یہی منجن بیچ رہا ہے. ایک نے بولا کہ یار ہمارا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں علماء کا اختلاف. عادت پڑ گئی تھی, لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا. بولا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں. جو اختلاف کرے گا وہ گمراہ ہے. تو اللہ کی ناشکری یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ. بے شک نام سے آپ کہتے رہو میں توحید پرست ہوں. میں اکثر بیانات میں یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, جو شاید لوگ بور ہو جائیں کہ یار 20 دفعہ, لیکن آپ لوگ بہت سے نئے ہیں. ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا آدھا دھڑ نا فالج ہو گیا ہے, تو میں ہر جگہ سے بیزار آ گیا ہوں. مجھے کسی نے بتایا فلاں بابا کا مزار ہے, وہاں جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی وہ بابے جو ہیں نا ان کو میں جانتا ہوں, جن کے مزار پہ آپ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تبھی وہ اندر ہیں. تو جس کے اپنے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہیں وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ہلائے گا بھائی؟ سیٹ کرے گا. بے وقوفی ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں, اس چکر میں ڈال دیا لوگوں کو. مسلمان توحید پرست. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر. سارے پیغمبر, سارے فرشتے, سب مخلوق اللہ کے سامنے سب فقیر ہیں, اور اللہ نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دیے. ہاں معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی کام کر لیتا ہے, کرنے والا وہاں اللہ ہی ہوتا ہے, پیغمبر کو اختیار نہیں دیا ہوتا. اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ چاند کو اشارہ کریں میں 2 ٹکڑے کر دوں گا, لیکن ٹکڑے کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں گے اشارہ کریں گے ٹوٹ جائے گا. نہ اگر اختیارات آتے تو موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ اللہ سے نہ پوچھتے کہ اب لاٹھی کا کیا کرنا ہے میں نے,
اللہ کہہ دیتا کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار دے دیا نا، بس آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ جب چاہیں کریں. تو یہ ہزاروں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس تو اختیار ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی خوفزدہ ہوتے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، ہزاروں سانپ بن کے دوڑی. تو موسیٰ علیہ السلام سوچتے میرے پاس تو اختیار ہے کہ میں جب چھو کروں گا لاٹھی کیا بن جائے گی، اژدہا. نا قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے دل میں. یہ قرآن کی بلاغت دیکھو، قرآن کہہ رہے ہیں دل میں خوفزدہ. یہ دل کا لفظ کیوں؟ خوف تو دل میں ہی ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ مقابلے میں تھے تو خوف کو ظاہری طور پہ نہیں طاری ہونے دیا کہ دشمن دیکھے گا تو وہ اس کو فتح کی امیدیں ہو جائیں گی. تو دل کے اندر ہی خوف زدہ ہوئے، وہ خوف ظاہر نہیں پہ آنے نہیں دیا. اس لیے جب لوگ دوسری شادی کر کے مجھ سے مل رہے ہوتے ہیں نا، بہت خوش ہوں میں، بہت نائس ٹو میٹ یو، مجھے پتا ہوتا ہے یہ دل میں اس کے کیا ہو رہا ہے، ہل رہا ہے اوپر سے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے کہ بہت نائس ٹو میٹ یو. میں نہیں ایسا تھا تو تم کہاں سے ایسے ہو گئے؟ ہم نے جب کی تھی ہماری اندر سے حالت ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے. ہماری تقریر سن کے تم ہم سے 2 ہاتھ آگے نکل رہے ہو کیا؟ تو مقابلہ جب ہوتا ہے تو خوف ہو بھی تو دشمن کو یہ دکھایا جاتا ہے ہمیں خوف نہیں ہے. لیکن قرآن موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی کیفیت اللہ جانتا تھا. اللہ نے کہا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، جب ہزاروں سانپ دیکھیں موسیٰ دل میں گھبرا گئے، یہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف زدہ مت ہو، آج فتح تیری ہوگی. القی ما فی یمینک، دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ڈال زمین پہ. تو لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے اختیارات سید الانبیاء کے پاس نہیں تھے. اللہ نے معجزے دکھائے ہیں کہ جب میں چاہوں گا کسی پیغمبر یا کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے. اس میں اختیارات نہیں آ جاتے، اختیارات اللہ کے پاس ہی ہوتے ہیں.